السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کا نکاح دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، یا پھر وہ لوگ جن کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مقرر کر دیا تھا، اور وہ جن کا نکاح اللہ نے خود پڑھایا تھا، کیونکہ چند ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت مقدس ہیں جن کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی بنا دیا تھا۔ دوستو، سب سے پہلا نکاح جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہی ہو گیا تھا، یعنی ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا تھا، یعنی دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہی وہ میاں بیوی بنا دیے گئے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی اصل زندگی کا آغاز نکاح سے ہوا تھا۔ دوسرا نکاح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی ایک منفرد مثال ہے۔ یہ نکاح نہ دنیا کے عام طریقے سے ہوا، نہ ہی ولی اور گواہ کے ذریعے سے، بلکہ براہ راست اللہ نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ختم کر دیا گیا تو ہم نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح ختم کر لیا تو ہم نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ یعنی یہ وہ نکاح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آسمان سے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کر دیا تھا۔ تیسرا نکاح ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا۔ اسلام کی تاریخ میں یہ بہت ہی عظیم نکاح مانا جاتا ہے۔ یہ نکاح دنیا میں ہوا تھا لیکن اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ہی کیا تھا، کیونکہ جب بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں علی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یعنی یہ رشتہ دنیاوی فیصلے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے تھا۔ دنیا میں صرف اعلان ہوا، حقیقت میں یہ نکاح آسمانوں پر طے ہو چکا تھا، لیکن یہ نکاح دنیا میں آنے کے بعد ہی شرعی طور پر ہوا۔ اسی نکاح سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں پیدا ہوئیں جو جنت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ان تینوں میں کچھ فرق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح دنیا میں آنے سے پہلے ہی جنت میں ہو گیا تھا، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر صرف طے پایا تھا، یعنی طے پایا اور دنیا میں صرف اعلان ہوا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زینب کا نکاح دنیا میں ہوا مگر براہ راست اللہ نے آسمان سے نکاح کروایا تھا۔ محترم ناظرین، یہ تمام مقدس نکاح ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ نکاح صرف ایک دنیاوی تعلق نہیں بلکہ ایک الہی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاکیزہ رشتوں کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور رحمت کا گہوارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔